سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ معلومات آپ کو ڈپریشن کے بارے میں دینا چاہیں گے، جس میں خود تشخیصی یعنی خود بخود ڈائگنوسس کرنا درست، نہ سیلف میڈیکیشن درست۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈپریشن کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے واقعات اور حالات پیش آ جاتے ہیں جن کے باعث ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ کیفیت دور بھی ہو جاتی ہے اور ہم معمول کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مایوسی افسردگی کئی ہفتوں، مہینوں اور برسوں پر محیط ہو جائے اور ہم روز مرہ کے امور میں فیصلے کی قوت کھونے لگیں، زندگی سے مایوس اور بیزاری سی محسوس اور خودکشی جیسے خیالات ذہن میں وارد ہونے لگیں، تو پھر اس کیفیت کو طبی اصطلاح میں ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ آج کل یہی ڈپریشن بیماری کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مرض سے امریکہ میں تقریباً 10% اور پاکستان جیسے ملکوں میں تقریباً 5% سے 13% افراد متاثر ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس مرض کی شکار افراد کی تعداد 340 ملین ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے عوامل جن کے ذریعے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری لائف اسٹائل اور جو طرز زندگی ہے وہ انتہائی چینج ہوتی جا رہی ہے، اور ہر فرد جو ہے نا وہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، جو وہ ہے پیسے کی دوڑ، جس میں ہر فرد یہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد امیر سے امیر تر ہو جائے، اور اس عمل کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کو ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکامی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ مرض جو ہے نا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قناعت پسندی کی طرف رجوع کرے، تاکہ ہم جو ہے قناعت پسندی کی دولت سے بالا مال ہو کر اپنے آپ کو مختلف مسائل سے بچا سکیں۔